ابھی چلیں آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ کی نظر میں قانون میں بھی اس کی گنجائش نہیں، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ پیپلز پارٹی بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی. یہ بتا دیں آپ کے بھی قانون میں کہیں آواز آ رہی ہے کیا؟ کہیں کسی کی کوئی خواہش ہے کہ ایسا ہو، یا ایویں ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ بتا دیں آپ کے خیال. میں بالکل وسیم بادامی صاحب آپ کی شو سے پہلے بھی دوسرے شو میں تھا، وہاں بھی میں نے یہ بات کی ہے. پتہ نہیں کہاں سے ایک خبر آ جاتی ہے اور پھر ٹاک شوز کے اوپر شروع ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتاؤ، چھوڑیے مجھے اور علی عمر خان صاحب کا ہمارا کون سی پارٹی سے واسطہ ہے؟ کیا پاکستان کا کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوگی؟ کوئی نون لیگ بھی تیار نہیں ہوگی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تیار نہیں ہوں گے، کوئی بھی تیار نہیں ہوں گے. تو یہ بات کہاں سے آ گئی ہے؟ کیسی بحث ہو رہی ہے؟ ہاں کل شپر جدید صاحب نے بڑی تفصیل سے اس میں بات کی ہے، تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کا اس میں نقطہ آ گیا، بالکل یہ ٹھیک ہے. اور آپ نے بتایا کہ علی عمر خان صاحب کی پارٹی کی خواہش پوری نہیں ہو سکے گی کہ قبل از وقت الیکشن ہو، لیکن پنجاب تو آپ کو تحلیل ہوتا نظر آتا ہے یا نہیں؟ پنجاب میں تو کرانے پڑ جائیں گے نا. اگر پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، اگلے سیکنڈ اسمبلی تحلیل کر دیں. فرض کریں نہیں بھی لیا اعتماد کا ووٹ، اس میں ہار بھی گئے، رن آف الیکشن ہوگا، اس میں ایک کینڈیڈیٹ آپ کا ہوگا، ایک ان کا ہوگا، ان کے نمبر آپ سے زیادہ ہیں، تو وہ اس بنیاد میں ان کا وزیر اعلیٰ آ جائے گا، وہ تحلیل کر دے گا اسمبلی. قادر صاحب. وسیم بادامی صاحب، آپ بڑے معصومانہ سوال کرتے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ والا بھی ہے. اچھا، کیا پرویز الہی صاحب کا علی محمد خان صاحب کے ساتھ جس وقت 17 دسمبر کو جو انہوں نے خطاب کی ہے لاہور میں، ایک طرف وزیر اعلیٰ پختونخوا تھے، ایک طرف پنجاب تھے، اور اس رات کو علی محمد خان صاحب میں آپ کے چینل میں ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اعلان کے باوجود میں نے کہا کہ یہ حکومت نہیں توڑے گی. علی محمد خان صاحب میری بات کو تصدیق کریں گے، نہیں تو آپ شو اٹھا کے دیکھ لیں اسی رات کو. اس وقت میں نے کہا صبح جو صورتحال آ گئی ہے وہ تو بالکل اسی طرح. میں نے تو رات میں بات کی ہے کہ نہیں ہوگی. کیا پرویز الہی صاحب نے عمران نیازی صاحب کو شٹ اپ کال نہیں دیا کہ آئندہ تم نے جنرل باجوہ کے خلاف بات کی، میں اور میری پارٹی کھڑی ہوگی؟ باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی نا، اسمبلی تحلیل کے حوالے سے پرویز الہی صاحب نے ایسا کیا کیا جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ انہوں نے سمری تک تو دے دی کہ بھائی جان یہ لیں. چلیں ایک منٹ تھوڑا سا آپ لوگوں کا میموری جو نا میں تھوڑا سا ریفریش کرا دوں. کیا انہوں نے عثمان بزدار پلس کو، وسیم اکرم پلس کو نہیں کہا کہ اس کو تحصیل سے میں نے اٹھا کے کہاں پہنچ جائے؟ کیا انہوں نے خود پی ٹی آئی کو عمران نیازی صاحب کو نہیں بنایا کہ احسان فراموش نہیں بنو؟ جنرل باجوہ نے آپ کو زمین سے لے کے بات تو اسمبلی تحلیل کی ہو رہی ہے نا. اس سب کے باوجود انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں جب کہیں گے خان صاحب تحلیل کر دوں گا، اور 10 دفعہ کہا. اس کے اتنے سب کچھ کے باوجود آپ سوچ رہے کہ وہ تحلیل کرے گا؟ اس کے باوجود آپ سوچ رہے جب انہوں نے کہا کہ ہمارے 99% لوگ نہیں چاہتے اسمبلی دی، یہ بات نہیں کی ہے بھائی؟ کیا انہوں نے کچھ نہیں بولا؟ میں تو بڑا حیران ہوں کہ علی محمد خان صاحب کی پارٹی کی طرف سے ریئیکشن کیوں نہیں آیا ہے؟ عثمان بزدار کو کیوں نہیں للکارا؟ بھٹی صاحب اس میں مسکرا رہے ہیں. بھٹی صاحب پہلے بتا دیں، پھر علی بھائی آپ جواب دیجیے گا کہ وہ حیران ہے آپ پہ کہ آپ لوگوں کو کیوں اتنا یقین ہے کہ اسمبلی توڑیں گے. بھٹی صاحب اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک پی ٹی آئی کا موقف ہے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، ایک قادر صاحب کا موقف ہے، کون سا موقف حقیقت کے قریب ہے؟ مندو خیل صاحب کا اپنا رائٹ ہے، وہ جو مرضی کہیں، یہ ان کا حق ہے، وہ ہمارے منتخب نمائندے ہیں. کیا آصف علی زرداری نے یہ نہیں کہا تھا کہ نواز شریف دھرتی کا ناسور ہے، لیکن آج وہ ساتھ بیٹھے ہیں؟ کیا یہ شہباز شریف صاحب نے نہیں فرمایا تھا کہ میں گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا؟ وہ ماضی میں جائیں گے نا تو بڑی تلخ ہے، حقیقت ہے. اور کیا مولانا فضل الرحمان نے شہید بے نظیر بھٹو، جو میرے لیے سب سے زیادہ قابل احترام تھی پالیٹیشنوں میں، ان کے بارے میں کہا تھا عورت کی حکمرانی نہیں؟ اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ہاں لیکن پرویز الہی نے یہ ٹھیک کہا مندو خیل صاحب نے کہ انہوں نے کہا جی کہا، لیکن عمران خان نے اس کے اگلے دن پھر باجوہ صاحب کے بارے میں بولا. لیکن پرویز الہی یہ بھی 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پنجاب حکومت عمران خان کی امانت ہے، جب کہیں گے میں اسمبلی تحلیل کر دوں گا. وہ کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ میں مندو خیل کی بات یہ بھی مانتا ہوں، لیکن وہ 50 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں. آپ کو بھی شک ہے کہ شاید نہیں کرنا چاہتے، وہ نہیں کریں گے؟ نہیں، مجھے کیونکہ پیچھے گیم کوئی اور ہو رہی ہے نا. پچھلے دنوں میں آپ کو پتا ہوگا لاہور بہت سا وزٹ ہوا. ابھی تک مجھے وسیم صاحب ایک بندے کا بتا دے پی ٹی آئی یا کاف لیگ کا ایم پی اے ان کے ساتھ ملا ہو، حکومت کے ساتھ وفاقی. ایک نام تو ہونا چاہیے نا. آپ 50 لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں، ملتے ہیں، بلاتے ہیں، بیچ میں مڈل مین آتا ہے، لوگ پنڈی اسلام آباد سے آتے ہیں، لاہور والے بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن ایک نام تو آنا چاہیے نا. میں تو آئینی بات کر رہا ہوں کہ آئینی طور پر 190 نمبر ان کے ہیں. اگر وہ کم کر دیں، جو نہیں جائے گا وہ بھی اگر ووٹ نہیں ڈالتا تو ڈی سیٹ ہو جائے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق. چلیں علی بھائی سے پوچھ لیتے نا کہ بھائی ان کو کتنا
بھروسہ ہے. علی بھائی یہ آج بھی اسی کمال کانفیڈنس سے قادر مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کو مخاطب کر کے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس رات بھی میں نے کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کام نہیں ہونے والا, پرویز الہی صاحب نہیں توڑیں گے اسمبلیاں. آپ کا کتنا کانفیڈنس ہے ان پہ؟ دیکھیں 11 جنوری تک تو ایک طرح سے کمٹمنٹ ہے. جی وہ تو عدالت کو آپ نے لکھ کے دے دیا ہے, صحیح. ادروائز میرا خیال ہے کہ لیگلی اب وہ ابھی بھی کمپیٹنٹ ہے, کیونکہ اگر وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کے پاس آئینی اختیار ہے, اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے عدالت کو ہم نے کمٹمنٹ دی ہے تو ہم نے اس کو آنر کرنا ہے. لیکن اس کے بعد تو کوئی امر مانے نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو گورنر صاحب نے جو نوٹیفیکیشن نکالا تھا اپنا وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف, تو وہ تو عدالت نے اس کو تو ختم کر دیا. تو اب ہم پہ کوئی اعتماد کے ووٹ لینے کی پابندی بھی نہیں ہے. آپشن انہوں نے پرویز الہی صاحب ہمیں دیا ہے کہ اگر محترم وزیر اعلیٰ صاحب ناصب سمجھتے ہیں تو وہ اس کو ایکسرسائز کر لیں, تو وہ ایک آپشن ہے. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے تو متعدد بار یہ عرض کیا ہے, اور انہوں نے ظاہر ہے باجوہ صاحب کے بارے میں ان کے اپنے جو بھی ان کی پالیسی ہے تو وہ ان کی ایک علیحدہ لائن ہے. لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کی ایک امانت ہے, الیکٹوریٹ کے پاس واپس جانے کی ایشوز ہیں, اس پہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں, وہ کولیشن پارٹنر ہیں, اور وہ اس کو ڈیزولوشن میں ٹائم نہیں لگائیں گے, تو ہم اس میں مطمئن. دوسری چیز یہ ہے دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہوتی ہے, ان کی بھی پرانی سیاسی جماعت ہے پیپلز پارٹی, تو جو پرانی جماعتیں ہیں یا جو عوامی جماعتیں ہیں وہ ان کو حکومت بھی پیاری ہوتی ہے, لیکن حکومت سے زیادہ ان کو اپنی جماعت اور اپنا سیاسی جو ان کا کیپٹل ہے وہ پیارا ہوتا ہے, کیونکہ حکومت آتی جاتی رہتی ہے لیکن سیاسی جماعت رہتی ہے. صحیح ہے. تو کوئی بھی اس وقت پاکستان میں بالخصوص خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تحریک انصاف کے بغیر اگر وہ سیاست کرنا چاہے گا تو اس کو مشکلات ہوں گی, کیونکہ اس وقت ووٹ بینک عمران خان صاحب کا ہے. میرے خیال میں یہ ساری چیزیں بڑی کلیئر ہیں پرویز الہی صاحب, اور ہم نے ان کے ساتھ اس پہ بیٹھک. تو آپ نے قادر صاحب کو جواب دے دیا کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ کام ہو جائے گا. علی بھائی ایک بات کا اور جواب دے دیں, آپ کی رائے میں ایسا کیا ہوا ہے 3-4 دنوں میں کہ ابھی پرانا بیان نہیں ہے خان صاحب کا کہ مجھے مارچ اپریل میں الیکشن نظر آتا ہے, اور آج وہ کہتے ہیں نہیں نظر آ رہا. بھٹی صاحب نے بھی اس بارے میں بات کی, آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیا ہوا ہے؟ دیکھیں اس پہ تو میرے خیال میں خان صاحب ہی بہتر وہ اس پہ بتا سکیں گے. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اس پہ میری ان سے کوئی بات, ہماری کوئی میٹنگ میں شریک نہیں ہو رہا پچھلے کچھ دنوں میں, تو میرا نہیں خیال, مجھے آئی ڈونٹ نو, کیونکہ ہم مختلف جو اسپوکس پرسن وغیرہ میٹنگ میں ہیں اس میں تو اس کا ذکر خان صاحب نے نہیں کیا. ہو سکتا ہے ان کو کوئی انفارمیشن ہو, لیکن یہ جو دوسرا جو ٹیکنوکریٹس والی بات خان صاحب نے اور پھر آج فواد چوہدری صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے, تو وہ تو بڑا کلیئر پارٹی کا اس پہ موقف جو ہے وہ آ گیا ہوا ہے. آپ لوگ کا بھی آ گیا اور اب تو آپ کی اپوزیشن کا بھی آ گیا, یعنی پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں جو آپ کے سیاسی مخالف ہیں کہ بھائی ہم نہیں مانیں گے, ان کو یقین ہے نون لیگ بھی نہیں مانے گی. تو یہ بالکل ٹھیک. اب قادر صاحب ایک بات ذرا اور تو سمجھائیں نا مجھے, آپ ماہر قانون بھی ہیں. یہ چاہتے ہیں 123 لوگ پی ٹی آئی کے نیشنل اسمبلی والے کہ ہمارا استعفیٰ منظور کرو. اسپیکر صاحب کہتے ہیں میرے پاس ایک بندہ آئے گا تو میں منظور کروں گا, ورنہ منظور نہیں کروں گا. لیکن 11 کے منظور کر لیے, جس میں سے علی محمد خان صاحب ساتھ بیٹھے, وہاں پہ ضمنی بھی ہو گیا, عمران خان صاحب جیت گئے. تو معصومانہ سوال یہ, کیا یہ 11 بندے آئے تھے کہ پرویز اشرف صاحب کے پاس علیحدہ جس کے بعد ان کے منظور کیے, اور اگر نہیں کیے 123 کے 123 لوگوں نے ایک ہی عمل انجام دیا, تو 11 کے قبول اور باقیوں کے مسترد کیسے ہو گئے؟ دیکھیے یقیناً وہ تو جو بھی اسپیکر صاحب کو جو ایویڈنس ملے اس بیس پہ انہوں نے 11 لوگوں کی استعفیٰ قبول کی. 11 کا ایسا کیا ایویڈنس مل گیا جو باقی 122 میں نہیں, باقی میں نہیں ملا, 113 میں؟ دیکھیں یہ علی محمد خان صاحب پارلیمانی وزیر رہے, وہ استعفے منظور کرنے کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور لیکن آپ یہ چیز سوچ لیں سر, تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں, پرویز صاحب کہہ رہے ہیں وہ ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک ایک کر کے آیا بندہ. تو علی محمد خان صاحب آپ گئے تھے کیا اکیلے میں پرویز اشرف صاحب کے اچھا میں اگلی بات پہ آ رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں آج کے دن میں عرض کروں, وہ تو بدنیتی پہ مبنی فیصلہ تھا, اس کی تو آڈیو سارا ریکارڈ آیا ہوا ہے. چلو آپ جو بہتر سمجھے, میں آگے بڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ تو کسی کی خواہش پہ کیا گیا نا, وہ تو فرمائشی پروگرام. میں آپ کے ساتھ ایک ایم این اے بیٹھے ہیں سابق قادر صاحب, جو کہ پرسنلی نہیں گئے لیکن ان کا منظور ہو گیا. باقی 100 سے زیادہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے منظور کرو, ان کے نہیں کر رہے. دیکھیں میں چیز بتاؤں آپ کو, میں اس چیز پہ یقیناً وہ منظور ہو بھی چکا ہے, الیکشن ہو بھی چکا ہے, 9 میں سے 7 یہ دوبارہ جیت بھی چکا ہے, وہ اس کے اوپر میں. لیکن میں آپ کی اس طرف آ رہا ہوں
کیا آج کی تاریخ عمران احمد خان نیازی صاحب نے نہیں دیا کہ سب لوگ جائیں گے اسپیکر کے پاس استعفیٰ دیں گے؟ آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہے، بٹی صاحب سینئر تجزیہ نگار ہے، آج یہ گئے انہوں نے کوئی بات کی ہے، استعفے کدھر گئے؟ نمبر ایک بات. میں نے کہیں پڑھا کل جا رہے ہیں. پرویز الہی صاحب کی بات سے میں یہاں تک تو اتفاق کر رہا ہوں کہ یقیناً ماضی میں جو ہمارے اختلاف رہے لیکن وہ اپوزیشن اور حکومت کے تھے. آج تو وہ ان کا وزیر اعلیٰ بیٹا ہے پٹی صاحب، کم از کم اس کو کمپیئر تو نہ کرے پیپلز پارٹی نون کو، وہ تو ان کا اپنا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے. پیپلز پارٹی نے اگر نون کے بارے میں کہا ہے، نون نے پیپلز پارٹی کے، وہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، یہ تو وزیر اعلیٰ ان کا ہے، وہ آپ کمپیئر نہیں کریں. دوسری بات یہ کہ آپ نے پرویز الہی کو جو چانس دیے ہے اور گورنر جو علی محمد خان صاحب بتا رہے گورنر کے جو آرڈر تو وہ ختم کیے، آرڈر تو ختم نہیں کیے. آپ وکیل مجھے بتا دو آرڈر کو تو ہائی کورٹ نے ایکسپٹ کیا ہے. گورنر نے کیا آرڈر نکالا کہ یہ اعتماد لے، اور جا کے پرویز الہی نے خود جا کے عدالت گئے، ان کو چانس دیے پرولونگ کرنے کے لیے. عدالت نے کہا آپ ایفیڈیوٹ دو، آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے، تو گورنر کی جو آرڈر ہے وہ تو ویلڈ ہے. ہاں دوسرا گورنر نے ڈی نوٹیفائی کیا پرویز الہی صاحب کو، پرویز الہی صاحب آج وزیر اعلیٰ ہیں تو ریورس ہوا نا آرڈر؟ نہیں ہوا، وہ دوسرا آج کی تاریخ میں کون ہے وزیر اعلیٰ پنجاب؟ مدامی صاحب نہیں آپ مکس اپ کرے ہو. پہلے جو گورنر نے آرڈر نکالا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لو، وہ تو برقرار ہے، اس کو تو باقاعدہ کنفرم کیا ہائی کورٹ نے. دوسرا جو اس نے کہا کہ یہ ختم ہے اور کابینہ ختم، وہ ہائی کورٹ نے وہ بھی ختم نہیں کیا، سسپینڈ کیا فار اے ٹائم بینگ. سسپینڈ کرنے کے بعد آپ کا تو وہی، اور پھر پرویز الہی صاحب کو تو چانس مل گیا. اگر پرویز الہی صاحب آپ کے ساتھ اتنی مخلص ہے، سنسیئر ہے، اس نے تو خود عدالت کو جا کے، اگر وہ عدالت نہیں جاتا تو عدم اعتماد لے لیتا. اگر آپ کے پاس بقول بٹی صاحب کے 180 لوگ ہیں تو آپ لے کے اس کہانی کو ختم کیوں نہیں کریں؟ بھائی بٹی صاحب بتا دیں، خود کاف لکھ لیے. اب دیکھیں مندوحیل صاحب کی رائے